ہمارے درمیان بہت قابل صاحب علم ہستی موجود ہیں، ان کی علمی حیثیت کو دیکھیں تو وہ اس قابل ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ اسے آخر میں خطاب کروایا جائے بطور مہمان خصوصی کے، بطور مرکزی مقرر کے، لیکن ان کے وقت کی مجبوری کی وجہ سے میں ان کو پہلے دعوت دے رہا ہوں۔ محترم جناب ابو داؤد شاہ صاحب، آپ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن ضلع پاکپتن کے، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 5 سے 6 منٹ کے اندر اپنا مطلع نظر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی معزز اور مکرم شرکائے بابا فرید کانفرنس، ہمارے لیے یہ بات باعث برکت ہے اور باعث شرف بھی ہے کہ ہم زہد الانبیاء قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود سنجر شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالانہ مصحفات کی تقریبات کے سلسلہ انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے زیر اہتمام آج کی اسی سالانہ کانفرنس میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار ایسے نفوس کو مبعوث فرمایا جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق الہی کا پیغام میسر آتا ہے۔ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں صدیوں بعد دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ کوئی فقر کی دنیا کا بادشاہ بنتا ہے، کوئی زہد کی دنیا کا بادشاہ، کسی کے ذریعے اللہ پاک عشق الہی کا پیغام اور اس کے جام انسانوں کو ملاتا ہے، اور کسی کے ذریعے رب کائنات عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کرواتا ہے۔ اور ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب رب کائنات نے اس دنیا میں فرد فریق زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین کو مبعوث فرمایا، جن کی ذات کسی ایک پہلو کے حوالے سے نہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ حق ہے کہ رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی میں سے فقر، سخا اور زہد، ان میں سے حصہ ثاقب زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ فقر کے حوالے سے
میں چند معروضات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت بابا فریدی الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مقام فقر عطا فرمایا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الفقر فقری، کہ لوگوں فقر میرا فخر ہے۔ یہ شان رب کائنات نے آقا علیہ السلام سے عطا فرمایا اور وہ خاص فیض رب کائنات نے حضرت زہد الانبیاء کو عطا فرمایا۔ امام مشیری نے اپنے رسالہ مشیریہ کے اندر جو تصوف کا اور صوفیاء کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ فقر اللہ کے ولیوں کا شعار اور ان کا زیور ہوتا ہے۔ فقر ولی کی پہچان نہیں، فقر ولایت کے اندر وہ اعلیٰ مقام ہے جسے رب کائنات اولیاء کا زیور اور شعار بنا دینا۔ اور اگلی بڑی خاص بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ زیور رب کائنات ہر بندے کو عطا نہیں کرتا، ہر ولی کو بھی عطا نہیں کرتا۔ فرمایا اس کے لیے دو طرح کے لوگوں کا اللہ انتخاب کرتا ہے فقر کے لیے، ایک طبقہ انبیاء کا ہے اور دوسرا طبقہ اتقیاء کا ہے، وہ مقام فقر پر فائز ہوتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے منتخب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے کرم کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، وہ فقراء بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا امام مشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقراء ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہم راز ہوتے ہیں، اللہ اپنے راز کو عطا فرماتا ہے، ان کو وہ نور عطا فرماتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما رکھا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فقراء کے بارے میں کہ اللہ انہی فقراء کی بدولت مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے اور انہی فقراء کی بدولت رب کائنات اپنی مخلوق کے اندر اپنے رزق کو تقسیم بھی کرتا ہے۔ تو رزق کی تقسیم رب کائنات فقراء کے ذریعے خود عطا کرتا ہے۔ دوستان محترم، پھر امام مشیری فرماتے ہیں کہ صابر فقیر، آپ نے صرف فقیر کا لفظ نہیں بولا، فرمایا صابر فقیر قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ صابر فقیر اور روز حشر اللہ کے ہم نشین ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ساتھ بیٹھے جلوہ گر ہوں گے۔ اور مزید امام مشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کی اور فقر کی تقسیم بیان فرمائی، فرمایا فقیر تین طرح کا ہوگا۔ ایک فقیر وہ ہے جتنی بڑی حاجت آ جائے وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، اور اگر اسے کوئی اس کی حالت ذات کو دیکھ کر خدمت کر بھی دے تو وہ کسی کی خدمت قبول نہیں کرتی۔ پہلی بات یہ کہ وہ سوال نہیں کرتا، اور اگر وہ خدمت کرے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا یہ فقیر کی اعلیٰ نشانی، تو اعلیٰ مقام۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا
وہ سوال تو نہیں کرتا، اور اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن رب کائنات اپنا دسترخوان نعمت سجائے گا، اللہ اپنا دسترخوان لگائے گا ایسے بندے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا فقیر وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دے دے، سوال بھی کرتا ہے، سوال کرے گا، اور سوال پر اگر کسی خدمت کر دے تو اسے قبول کر لیتا ہے، لیکن قبول کر لینے کے بعد فرمایا مگر بعد میں صدقہ دینا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، وہ اپنی شان میں کمی محسوس کرتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ وہ مختصر سی تعریف تھی فقر کی اور تعریف کی جو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی، اور داتا گنج بخش علی شبیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقر کی تعریف کرتے ہوئے کہ فقیر کا فقر ہوتا وہ اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا، اپنی ریاضت پر فخر نہیں کرتا، اپنے سجدوں پر فخر نہیں کرتا، اپنی محنت اور جد و جہد پر فخر نہیں کرتا۔ اگر وہ فخر کرتا ہے تو فقط اپنے فخر پر کرتا ہے، فخر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فقیر کی نظر میں یہ وہ کام ہے جو اللہ پاک نے حضرت گنج شکر کو عطا فرمایا، فرمایا کہ فقیر کی نظر میں متاع دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اتراتا نہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو مانگتا نہیں، جس حال میں خدا خوش رکھے اسی حال میں رہتا ہے۔ یہ فقیر کی علامت ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں آپ کی نظر میں۔ آپ نے اللہ پاک سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ مولا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تیرے قریب آ سکوں، تیرا قرب ملے، تیرے نزدیک آ جاؤں، تیری معرفت کو پال لوں، تیرے مقام اور تیرے جلووں کا نظارہ کر لوں، ایسا عمل بتا۔ جواب آیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اے بایزید میرے پاس وہ چیز لے کر آ جو میرے پاس نہیں ہے۔ مولا تیرے پاس کیا نہیں؟ تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رازق ہے، ایسی کیا چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ جواب آیا کہ میرے پاس عاجزی اور مسکینی لے گیا، میں عاجز نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میں مسکین نہیں۔ تیری طبیعت کے اندر جب مسکینی آ جائے، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، سمجھ لینا کہ تیرا ٹھکانہ میری بارگاہ میں قائم ہو جائے گا، تیرا بستر میرے دروازے پر ہے، تو نے میری قربت کو پائی۔ دوستان مکرم، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا زمانہ پایا، کیا شان پائی۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ آپ ایک بڑی سلطنت میں رہتے تھے، بادشاہ کا زمانہ تھا، فقط اشارہ ابرو پر ہر چیز آپ کے قدموں میں آ سکتی تھی، مگر رب کائنات نے استغنا اتنا عطا فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑا دولت مند بھی آ جاتا تو ان کی طرف آپ کی نگاہ اٹھتی نہیں تھی۔ جو بھی صبح سے لے کر شام تک آپ کی بارگاہ میں تحائف آتے، نذرانے آتے، وہ سارے کے سارے مخلوق کے خدا کو تقسیم فرماتے ہیں۔ کبھی طبیعت کے اندر لالچ آیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، آپ نے اتنا بڑا استغنا طبیعت کو عطا فرمایا تھا، اور اپنی ساری زندگی مسکینی اور عاجزی اور فقر میں اس طرح اثر کر دی۔ ایک اپنے شعر کے اندر پیغام دے کر انہوں نے امت کو سمجھا دیا، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، دیکھ پرائی چوکڑی تے نہ ترساوی جی۔ یہ وہ مقام فقر ہے، کائنات کی ہر نعمت قدموں میں پڑی،
मगर फरीद ने कभी तलब नहीं की। दोस्तान मुकर्रम, यही आपका पैगाम फ़क्र है। रब्बे कायनात ने आपको फ़क्र के अंदर वो दर्जा अता फरमाया कि आज दुनिया का कोई भी खतीब, कोई भी शायर, कोई भी नातिक़, कोई भी बड़े से बड़ा मुक़र्रर अपनी गुफ्तगू में फरीद के फ़क्र का, फरीद के ज़ोद का हवाला ना दे तो उसकी बात को शौकत नहीं मिलती, शान नहीं मिलती। और ये करम है पाक पतन की वासियों पर और पाक पतन के लोगों पर कि रब्बे कायनात ने ज़ोदुल अंबिया का मस्कन पाक पतन को बनाया। ये हम खुश नसीब हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके फ़क्र के इस दरवाजे पर जाकर अपने लिए कुछ हासिल करें और उनकी ज़ोहद की दुनिया को देखकर अपने आप को ज़ाहिद बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हज़रत बाबा फरीद के सदक़े में हमें भी अपनी बारगाह का फ़क्र और ज़ोहद का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।